بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ ایسے ہی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہی موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں آپ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کے درمیان میں سے گزرتے اور فرماتے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہے، نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے سے ملے ہوئے ہیں، تو آپ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرأت فرماتے تھے۔ آپ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرأت نہ سنی تو کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن عباس، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ باہر گئے۔ کچھ دیر کے بعد آ کر بتایا، مغیرہ کے غلام ابو اللؤلؤ فیروز نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت ابن عباس نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خیرخواہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ پھر آپ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے پیٹ کے زخموں سے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو، ان قریب اللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پردہ فرمانے والے دیگر صحابہ کرام سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیرخواہ و محسن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو نہ میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک
اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ قربان جائے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی، اور اس حال میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ تبلیغ عطا فرمائے۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے حساب لگا کر بتایا 86,000 درہم۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عادی بن کعب سے مال ادا کر دینا، اگر پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔